نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ایمان والوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ بے شک ان کے لیے جنت ہے يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قتال کرتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ پس قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں وعداً علیہ حقاً فی التوراۃ والانجیل والقرآن وعدہ اس پر سچا تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں ومن اوفی بعہدہ من اللہ اور جو کوئی وفا کرے اس وعدے کے ساتھ اللہ سے فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ پس خوش ہو جاؤ اپنی اس تجارت کے ساتھ جو تم نے تجارت کی اس سے وذالک هو الفوز العظیم اور یہ بڑی کامیابی ہے التائبون توبہ کرنے والے العابدون عبادت کرنے والے الحامدون حمد بیان کرنے والے الصائحون روزے رکھنے والے الراکعون رکوع کرنے والے الساجدون سجدے کرنے والے الآمرون بالمعروف حکم کرنے والے بھلائیوں کے ساتھ والناہون عن المنکر اور منع کرنے والے برائیوں سے والحافظون لحدود اللہ اور حفاظت کرنے والے اللہ کی حدود کی وبشر المؤمنین اور خوشخبری دیجئے ایمان والوں کو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
معزز سامعین، سورۃ التوبہ کا 14واں رکوع آیات نمبر 111 اور 112 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سے قبل غزوہ تبوک، اس میں شرکت کرنے والے اہل ایمان اور بہانے بنا کر پیچھے رہ جانے والے منافقین اور بعض مخلصین جو غلطی سے رہ گئے، سب کا تذکرہ ہوا۔ آج کے سبق میں جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ کی ترغیب ہے اور اس کی فضیلت کا بیان ہے۔ خلاصہ جس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے گویا کہ یہ سودا کر لیا کہ تم اپنی جان اور اپنا مال میری راہ پہ قربان کرو اور میں جنت تمہارے نام کر دوں۔ تم دنیا کی لذتیں چھوڑ کر میری رضا کو حاصل کرنے کی فکر کرو اور میں آخرت ساری تمہارے نام کر دوں، اور پھر اس سلسلے میں اپنے اندر اچھی صفات پیدا کرو اور ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ ترغیب کے طور پہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے۔ دیکھو، خریدنا بیچنا تو تب ہوتا ہے جب انسان کسی چیز کا مالک ہو۔ انسان کا وجود جو ہے اس کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ پھر اللہ کہتا ہے میں نے خرید لیا، جب ہے ہی چیز اس کی، پھر خریدنے کا مطلب کیا ہے؟ لیکن اس میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار عطا فرمایا دنیا میں، ہے تو چیز اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا ہے یہ بدن اور وجود دینے کے بعد۔ چاہوں تو میں اس کو نیکی پر خرچ کروں، چاہوں تو میں اس کو برائی پر خرچ کروں، چاہوں تو اللہ کی رضا حاصل کروں، چاہوں تو اللہ کی ناراضگی حاصل کروں۔ راستے دونوں دکھا دیے ہیں، انجام بھی دونوں کا بتا دیا ہے۔ اس راہ پر چلو گے تو میری رضا ہے، اس راہ پر چلو گے تو میری ناراضگی ہے۔ یہ عمل کرو گے تو میں خوش ہوں، یہ عمل کرو گے تو میں ناراض ہوں۔ ہے تمہارے پاس اختیار، پابندی کوئی نہیں ہے، مجبوری کوئی نہیں ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ انسان کو مجبور کر دیتا کہ اگر صحیح طرف دیکھتا تو آنکھ دیکھتی، بری طرف دیکھتا تو نہ دیکھتی۔ تو اللہ یہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ لیکن اللہ نے ایسے نہیں کیا۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، چاہے تو اچھی چیز دیکھ، چاہے تو بری چیز دیکھ۔ پاؤں کے ساتھ چل کے کعبے کا طواف کر تو تیری مرضی، اور پاؤں کے ساتھ چل کر تو کسی ناچ گانے یا کسی اور غلط محفل میں جا تو تیری مرضی۔ ان ہاتھوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں تلوار چلا اور قتال کر تو تیری مرضی، اور یہ ہاتھوں میں تلوار پکڑ کر کفر کی طرف سے لڑائی کر تو تیری مرضی۔ دنیا میں اختیار دیا ہے، اب اس اختیار کا سودا اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر تو نے یہ اختیار، اگر تو نے اپنی یہ چاہت میری چاہت پر قربان کر دی تو میں اللہ جنت میں تیری چاہتیں پوری کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ بس اتنی ہی بات ہے۔ دنیا میں اپنی چاہتوں کو اللہ کی چاہت پر قربان کرو، آخرت میں اللہ ہماری چاہتیں پوری کرے گا انشاءاللہ۔ کیا فرماتے ہیں جی؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو، کس چیز کے بدلے میں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے میں۔ کس کے بدلے میں جی؟ جنت کے بدلے میں۔ کیسے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، فیقتلون ویقتلون، پھر اللہ کی راہ میں قتال کرتے کرتے اللہ کے دشمنوں سے لڑتے لڑتے خود بھی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، خود بھی قتل کر دیے جاتے ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں جو میری راہ میں قتال کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا، سمجھو جنت کا سودا میرا اس کے ساتھ ہو گیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تو خود ارشاد فرماتے ہیں نا، میں یہ چاہتا ہوں ان اقتل فی سبیل اللہ، کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، بار بار اللہ کی راہ میں جان دینے کی تمنا تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر جب دشمن حملہ کرتا اور وہ شہید ہوتے تو آخری زبان پر یہ الفاظ ہوتے، فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی راہ میں اگر جان دے دی تو اس سے بڑی اور کوئی کامیابی نہیں ہے۔ آپ ایک مقام دیکھیں ذرا، سورہ یاسین نکالیں، 22ویں پارے کے بالکل آخر سے سورہ یاسین، صفحہ نمبر ہے 398، جہاں 22واں پارہ ختم ہو رہا ہے نا جی، 23واں شروع ہو رہا ہے، وہاں سے نکالیں سورہ یاسین۔ آیت نمبر 20 سے دیکھیں، سورہ یاسین آیت نمبر 19 ختم ہو رہی ہے، 20 شروع ہو رہی ہے۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، ایک شہید کا تذکرہ اللہ کرتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان فرمایا، کہو سبحان اللہ۔ فرمایا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، آیا ایک شخص شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا، کہاں؟ جہاں اللہ کے نبی دعوت دے رہے تھے وہاں آ گیا۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، آ کر کہنے لگا ہے میری قوم اتباع کرو رسولوں کی علیہم السلام، اتبعوا من لا يسألكم اجرا، ان کی اتباع کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت پانے والے بھی ہیں۔ یہ ایک بستی کا واقعہ اللہ ذکر کر رہے ہیں پیچھے، مفسرین اس کا نام انطاکیہ بتاتے ہیں۔ انطاکیہ بستی کے اندر اللہ کے 3 رسول گئے۔ کتنے رسول جی؟ 3 رسول گئے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، لوگ مسلسل انکار کر رہے ہیں۔ اتنے میں ایک شخص آ گیا، حبیب نجار، لکڑی کا کام کرنے والا مزدور بندہ آ گیا، آ کر دیکھتا ہے 3 رسول دعوت دے رہے ہیں، ساری قوم والے انکار کر رہے ہیں۔ وہ آ کر کہنے لگا میری قوم اتباع کر لو نا رسولوں کی، بات مان لو نا اللہ کے سچے رسولوں کی، تم سے اجر بھی کوئی نہیں مانگتے اور ہیں بھی سیدھی راہ پر۔ اور آگے کیا کہا؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کیا وجہ ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا؟ یہ اللہ کے نبی تو اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ میں اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں، حالانکہ لوٹ کر بھی اسی کی طرف تم نے جانا ہے۔ اور آگے وہ اللہ کا نیک بندہ کیا کہتا ہے؟ اتخذ من دونہ آلہۃ، کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بنا لوں، کوئی اور معبود ڈھونڈ لوں؟ حالانکہ یردنی الرحمن بضر، اگر وہ رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، ساری کائنات سفارشیں کرتی رہے، کسی کی سفارش کچھ کام نہیں آتی، ولا ينقذون، اور نہ مجھے کوئی چھڑا سکتے ہیں، اللہ کی پکڑ سے چھڑانے والا بھی کوئی نہیں۔ انی اذا لفی ضلال مبین، بے شک میں اس وقت واضح طور پر گمراہ ہو جاؤں گا۔ پھر کہنے لگا سنو قوم والو، انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں ایمان لے آیا تمہارے رب پر،
بس کان کھول کر میری بات کو سنو، میں تو رب کی توحید پر ایمان لا چکا ہوں۔ رب العالمین فرماتے ہیں جو ہی اس نے ایمان کا اعلان کیا ظالم ٹوٹ پڑے اس پر، اور میرے مرشد کریم امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ، سارے محبت سے بولو صلی اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا پھر ظالموں نے اس کو پاؤں کے نیچے روندا، پاؤں کے نیچے کچلا، لاتیں اور مکوں کے ساتھ اس کو مارا، اتنا مارا پورا شہر مارنے والا، وہ اکیلا مار کھانے والا، حتیٰ کہ اس کو مار کے اس کا پیٹ پھاڑ دیا، انتڑیاں اس کی باہر نکل آئیں اور وہ بندہ جام شہادت نوش کر گیا۔ رب العالمین فرماتے ہیں سنو ذرا، ادھر دنیا والے اس کو مار رہے تھے اور ادھر میں نے جنت کے پردے ہٹا کر جنت سامنے کر دی تھی، اور آگے سنو ذرا سورہ یاسین میں اللہ کیا فرماتے ہیں، ادھر اس نے ایمان کا اظہار کیا، قیل ادخل الجنہ، ادھر کہا گیا جا جنت میں داخل ہو جا، سبحان اللہ تو کہو نا، قیل ادخل الجنہ، کہا گیا جنت میں داخل ہو جا، قال یا لیت قومی یعلمون، جنت میں جا کر کہنے لگا اے کاش میری قوم بھی جان لیتی، بما غفر لی ربی، میرے رب نے میری زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیا ہے، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، سب گناہوں کو معاف کر کے مجھے عزت والے مہمانوں میں شامل کر لیا ہے۔ اب واپس آئیے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا، ایمان والوں سے خرید لیا، ان کی جانوں کو بھی خرید لیا، ان کے مالوں کو بھی خرید لیا، بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے میں خرید لیا، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، فیقتلون ویقتلون، قتال کرتے کرتے اللہ کے دشمنوں سے لڑتے لڑتے خود بھی شہید ہو جاتے ہیں، اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، وعدن علی حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ رب کا سچا وعدہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، اللہ نے ہر آسمانی کتاب نے وعدہ کیا جو بندہ اللہ کے نام پر جان مال لٹائے گا اللہ بھی اس پر جنت لٹا دے گا۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، سنو دنیا والو، جو بندہ اللہ کے اس وعدے کے ساتھ وفا کرے، وعدہ پورا کرے اللہ کے ساتھ، فَاسْتَبْشِرُوا، اس کو خوشخبری سناؤ، خوش ہو جانا چاہیے، بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ، اپنی وہ بیع، وہ تجارت جو تم نے رب کے ساتھ تجارت کر لی، جو اللہ کے ساتھ تم نے سودا کر لیا، جو اللہ کے نام پر جان مال قربان کر دیا، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، خوش ہو جاؤ، یہ تجارت گھاٹے کی نہیں، یہ سودا بڑے نفع کا ہو گیا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، کہو بے شک، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں۔ اچھا پھر ایسے مجاہدین کی صفات کیا ہے یا اللہ؟ کیسے پتہ چلے گا یہ لڑنے والا؟ لڑتے تو لوگ بہت ہے نا، کوئی جائیداد کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی عزت کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی ویسے نمود و نمائش کے لیے لڑ رہا ہے، لڑنے والے تو بڑے ہیں نا، اے اللہ کیسے پتہ چلے گا جو تیری رضا کی خاطر لڑ رہا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ جنت کے لیے سودا کر رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اگلی آیت میں صفت سن لو، التائبون، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، التائبون، میری رضا کی خاطر لڑنے والے، اس کی زبان پر فخریہ کلمے نہیں ہوں گے، توبہ کے کلمات ہوں گے۔
توبہ کے کلمات ہوں گے، وہ یہ نہیں کہہ رہا ہوگا میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا، نانا اللہ کے سامنے عاجز بن کر اپنی قربانی پیش کر رہا ہوگا۔ کس طرح امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد رسولک، اے اللہ اپنے راستے میں شہادت کی موت بھی عطا فرما، نبی کے شہر کے اندر بھی عطا فرما۔ التائبون توبہ کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں پیرے کے اوپر کھڑے ہو گئے ہیں، دشمن نے کہا چلو یہ غافل ہے، لیکن صحابی پیرے پر کھڑا ہوا ہے۔ وہاں غافل نہ دشمن سے ہوتا ہے نہ اللہ کی عبادت سے ہوتا ہے، نفلوں کی نیت باندھ کر کھڑا ہوا ہے۔ این جہاد کے دوران اگر نماز کا وقت آ گیا، وہ جو صف باندھ کر دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا تھا، دو حصوں میں جماعت تقسیم ہو گئی، ایک اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی، ایک دشمن کے سامنے تلوار اٹھا کے کھڑی ہوئی ہے۔ ایسے لوگ اللہ کے ساتھ سودا کرنے والے ہیں۔ العابدون عبادت کرنے والے، الحامدون اپنی تعریفیں نہیں اللہ کی حمد بیان کرنے والے۔ سبحان اللہ، زور سے کہو جی سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، الحامدون اللہ کی حمد بیان کرنے والے۔ میدان جہاد میں مجاہد کی زبان پر تکبیر کے نعرے ہوتے ہیں، اللہ کی بڑائی کے نعرے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد ہوتی ہے۔ الصائحون روزے رکھنے والے، اللہ کی رضا کی خاطر روزے بھی رکھے ہوئے ہیں اور میدان بدر کے اندر تلواریں اٹھا کر جہاد بھی کر رہے ہیں۔ بدر بھی رمضان میں ہوتی ہے، فتح مکہ بھی رمضان میں ہوتا ہے، روزے بھی نہیں چھوڑتے، اللہ کے سجدے بھی نہیں چھوڑتے، اور اللہ کے راستے میں قتال اور جہاد بھی ایمان والے نہیں چھوڑتے۔ الراکعون الساجدون رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، کبھی رب کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، کبھی سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، رب کے سامنے عاجزیاں دکھاتے ہیں اور دشمن کے سامنے دلیریاں دکھاتے ہیں۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر ان کے جہاد کا مقصد فساد کرنا نہیں ہوتا، جنگ و جدال کرنا نہیں ہوتا، بلکہ الآمرون بالمعروف نیکیوں کا حکم دینا ہوتا ہے، والناہون عن المنکر اور برائیوں سے بولے نا جی بالکل دھکا سٹارٹ پہ آ گئے۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے منع کرنا ہوتا ہے۔ والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جنت کا سودا کرنے والوں کی یہ صفتیں یاد کرو۔ نمبر 1 توبہ کرنے والے، نمبر 2 عبادت کرنے والے، نمبر 3 حمد بیان کرنے والے، نمبر 4 روزے رکھنے والے، نمبر 5 رکوع کرنے والے، نمبر 6 سجدے کرنے والے، نمبر 7 نیکیوں کا حکم کرنے والے، نمبر 8 برائیوں سے منع کرنے والے، نمبر 9 اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ سنو جس کے اندر یہ 9 صفتیں ہو پھر دیکھو اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ایسے ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ایمان والوں سے انفسہم و اموالہم ان کی جانوں کو اور ان کی مالوں کو بان لہم الجنہ بدلے اس کے کہ بے شک ان کے لیے جنت ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، فیقتلون ویقتلون بس قتل کرتے بھی ہیں اور قتل کیے بھی جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن یہ وعدہ سچا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ اور جو کوئی وفا کرے اس وعدے کے ساتھ اللہ سے، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ
بس خوش ہو جاؤ اپنی اس تجارت کے ساتھ جو تم نے تجارت کی. وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے. التائبون، توبہ کرنے والے. العابدون، عبادت کرنے والے. الحامدون، حمد بیان کرنے والے. الصائحون، روزے رکھنے والے. الراکعون، رکوع کرنے والے. الساجدون، سجدے کرنے والے. الآمرون بالمعروف، نیکیوں کا حکم کرنے والے. والناہون عن المنکر، برائیوں سے منع کرنے والے. والحافظون لحدود اللہ، اور حفاظت کرنے والے اللہ کی حدود کی. وبشر المؤمنین